بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ وہ پستول ہاتھ میں لیے بستر پر سے اتر کر دروازے کی طرف آئی۔ باہر ڈرائنگ روم کا بھی دروازہ بند تھا، کوئی اندر نہیں آ سکتا تھا، اس لیے وہ بے باکی سے بیڈ روم کا دروازہ کھول کر آئی۔ پھر جتنی دیر میں کوریڈور کی لائٹ آن کرتی، اس سے پہلے ہی جوڈی اس کے بیڈ روم کے اندر چلا گیا۔ ادھر میڈم نے ڈرائنگ روم میں آ کر اس کی کھڑکی کا پردہ ذرا سا ہٹا کر باہر دیکھا۔ وہ کتا ٹامی برآمدے میں آرام سے لیٹا ہوا تھا۔ اس کتے کے اطمینان نے سمجھایا کہ خطرہ ٹل گیا ہے۔ وہ اپنی خوابگاہ کی طرف جانے لگی۔ اسے یہ بات پریشان کر رہی تھی کہ اتنی رات کو اسے کون خیال خوانی کے ذریعے یاد کر رہا تھا۔ اگر کوئی اپنا ہوتا تو وہ دماغ میں آتے ہی کوڈ ورڈز ضرور ادا کرتا۔ وہ سوچتی ہوئی بستر پر آئی۔ اس نے پستول کو تکیے کے نیچے رکھا، پھر اپنی زلفوں کو ایک طرف سمیٹ کر لیٹنا چاہتی تھی کہ وہ پستول خود بخود تکیے کے نیچے سے نکل کر اس کی نگاہوں کے سامنے آ گیا۔ اس کے الگ سے بے اختیار چیخ نکل گئی۔ اس نے کبھی ایسا منظر نہیں دیکھا تھا۔ سامنے اپنا ہی پستول موت کی دھمکی دے رہا تھا اور پستول پکڑنے والا نظر نہیں آ رہا تھا۔ البتہ ایک سایہ آدھا اس کے حسین بدن پر پڑ رہا تھا، آدھا سایہ بستر کے سرے اور قالین پر تھا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر وہ بولی، میں سمجھ گئی تم وہی سائے ہو جس سے ہماری پوری یہودی قوم دوستی کرنا چاہتی ہے۔ آج تم جس اجلاس میں تھے وہاں میں بھی سیکرٹ ایجنٹ کی حیثیت سے موجود تھی۔ پلیز یہ پستول سامنے سے ہٹا لو۔ وہ پستول ہٹنے لگا، وہاں سے ذرا دور ایک میز کی طرف جانے لگا۔ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہی تھی۔ میز کی ایک دراز کھول رہی تھی، اس میں سے ایک لیٹر پیڈ اور ایک قلم نکلا۔ پھر وہ قلم اس لیٹر پیڈ کے کاغذ پر کچھ لکھنے لگا۔ وہاں جو کچھ بھی لکھا گیا اسے میڈم جوسنا کے سامنے لایا گیا۔ اس نے کاغذ لے کر پڑھا۔ اس پر لکھا تھا، تم اپنے دماغ کا دروازہ خود کھولو گی یا پستول سے زخمی کیا جائے؟ میرے ان دو سوالوں کے بعد کسی بحث کی گنجائش نہ نکالنا۔ 5 سیکنڈ بعد دماغ میں جگہ نہ ملی تو گولی چل جائے گی۔ میڈم کے ہاتھ سے کاغذ چھوٹ گیا۔ 5 سیکنڈ کے اندر ہی دماغ میں جگہ مل گئی۔ اس کے خیالات نے کہا، میرا نام ایلپا ہے، میں میڈم جوسنا کے نام سے یہاں آئی ہوں۔ ابھی میرے اندر میرے ساتھی بھی ہیں، وہ تم سے ضروری باتیں کرنا چاہتے ہیں۔ جوڈی کی سوچ نے کہا، پہلے میں تمہاری چور خیالات پڑھ لوں، پھر تمہارے ساتھیوں سے باتیں کروں گا۔ ٹیری آدم نے کہا، تم یقیناً جوڈی نارمن ہو۔ میرا نام ٹیری آدم ہے۔ ابھی ایلپا نے ہمیں خیال خوانی کے ذریعے بتایا ہے کہ تم اس بیچاری کو دشمن سمجھ کر آئے ہو، جبکہ ہم سب تمہارے بہترین دوست ہیں۔ صرف زبان سے کہا جائے تو دوستی نہیں ہوتی، اس کا عملی ثبوت دو۔ فی الوقت میرے اور ایلپا کے درمیان آ کر مجھے اس کے چور خیالات پڑھنے سے مت روکو۔ میں ایسا نادان نہیں ہوں کہ باتوں سے بہلایا جاؤں۔ مسٹر جوڈی، اس وقت ایلپا تمہارے رحم و کرم پر ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ تم اسے نقصان پہنچاؤ۔ ہماری درخواست ہے کہ پہلے ہم آپس میں اعتماد قائم کر لیں، ایک طریقہ کار کے مطابق رفتہ رفتہ ایک دوسرے کے دل و دماغ کی باتیں معلوم کریں گے۔ طریقہ کار کا تعین تب ہوتا ہے جب اندر کی باتیں چھپی ہوتی ہیں۔ مجھ سے طریقہ کار کی باتیں نہ کرو۔ آخری بار کہہ رہا ہوں، اگر میرے 3 گننے تک تم اس کے دماغ سے نہ گئے تو میں اسے زخمی کر دوں گا۔ اس نے 1 سے لے کر 3 تک گنا، پھر کہا، ایلپا مجھے یقین ہے تم خاموش بیٹھی رہو گی اور میں خیالات پڑھتا رہوں گا۔ مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ ٹیری آدم تمہارے اندر چھپا ہوا ہے یا نہیں، مگر میں مداخلت پسند نہیں کروں گا۔ وہ گمسم بیٹھی رہی اور وہ اس کے خیالات پڑھتا رہا۔ ایسے وقت مینڈولا اور ایکس رے مین مارٹن وغیرہ بھی وہاں خاموشی سے موجود تھے اور سب ہی بے بس ہو گئے تھے۔ ایلپا ان کی بہت اہم خیال خوانی کرنے والی تھی۔ اس کی جگہ کوئی اور ہوتی تو وہ اسے مر جانے دیتے، لیکن اپنی خفیہ یہودی تنظیم کا راز کھلنے نہ دیتے۔ ویسے اب وہ یہودی تنظیم پہلے کی طرح خفیہ نہیں رہی تھی۔ مینڈولا کو سب سے پہلے تو یہ معلوم ہوا تھا کہ مایا کے کھنڈر کے تہہ خانے میں رہنے والی اس کے اندر آتی جاتی رہتی ہے۔ اس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ مینڈولا کے دماغ سے یہودی تنظیم کے
تمام راز معلوم کر چکی ہے۔ دوسری بار یہ معلوم ہوا کہ مائک ہرارے کو بھی اس تنظیم کا علم ہو چکا ہے۔ ہرارے نے صاف طور پر ایکس رے مین مارٹن کو بتا دیا کہ جب وہ لوگ اس کا برین واش کرنے کے لیے تنویمی عمل کرنے کے لیے باری باری آ رہے تھے تو اس نے ٹیری آدم اور ایکس رے مین مارٹن کے علاوہ ایک اور تنویمی عمل کرنے والے کو سنا تھا، وہ منڈولا تھا، حالانکہ ابھی وہ منڈولا کا نام نہیں جانتا تھا۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہم نے بھی پارس کے ذریعے اس تنظیم کو بہت دور تک سمجھ لیا تھا اور اس تنظیم کے بڑے بھی سمجھ گئے تھے کہ اب ان کا کوئی خیال خوانی کرنے والا ان کے مخالفین سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ اس سلسلے میں صرف ایکس رے مین مارٹن اور منڈولا کے بارے میں مکمل معلومات نہیں تھی کہ وہ کہاں اور کس روپ میں رہتے ہیں، یہ صرف زیر زمین رہنے والے اصلی شیطارہ جانتی تھی۔ منڈولا کی مجبوری یہ تھی کہ وہ خفیہ طور پر اس یہودی تنظیم کی تشکیل از سرے نو نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اس کے اندر آنے والی شیطارہ سے اس کی کوئی بات چھپی نہیں رہ سکتی تھی، حتیٰ کہ وہ ان سب کے اندرونی رازوں کو سمجھ رہی تھی۔ اس کے برعکس ہم صرف الپا، ٹیری آدم، مونارو اور ٹال بوٹ جیسے خیال خوانی کرنے والوں کو سمجھ گئے تھے، کسی وقت انہیں کسی بھی طرح ٹریپ کر سکتے تھے۔ صرف ایکس رے مین مارٹن اور منڈولا کی شناخت کے باوجود ان کا پتہ ٹھکانہ معلوم نہیں کر سکتے تھے۔ جب الجھے ہوئے دھاگے کا سرا کھلتا ہے تو پھر کھلتا ہی چلا جاتا ہے۔ اس الجھی ہوئی خفیہ یہودی تنظیم کا دھاگا بھی اس طرح کھلتا چلا گیا کہ اب جوڈی نارمن نے الپا کے چور خیالات کے ذریعے ان کے تمام اندرونی راز معلوم کر لیے۔ پھر اس نے کہا، الپا تم تو بڑے کام کی چیز ہو، تم نے اپنی یہودی تنظیم کے لیے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں، تمہارے خیالات سے میں نے تمام آدم برادرز کے بارے میں معلوم کر لیا ہے۔ افسوس کہ تم برین آدم کو یہودی تنظیم کا بگ برادر کہتی ہو مگر کسی سربراہ کے بارے میں نہیں جانتی ہو، جبکہ سربراہ کے بغیر کوئی بھی تنظیم منظم نہیں ہوتی ہے۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ تم لوگوں کا کوئی ایک گمنام سربراہ ضرور ہے اور وہ ٹیلی پیتھی ضرور جانتا ہے، اس لیے تمہارے جیسے دوسرے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو بڑی رازداری سے کنٹرول کر رہا ہے۔ جوڈی نارمن کا سایہ پارس کی طرح بول نہیں سکتا تھا لیکن سوچ کی لہروں سے کام لے سکتا تھا۔ الپا نے سوچ کے ذریعے کہا، میں نے اپنے ذہن کو آزاد چھوڑ رکھا ہے، اب تم سے کوئی بات چھپی نہیں رہی ہوگی۔ ہماری تنظیم کے کسی فرد نے آج تک یہ نہیں سوچا کہ ہمارا کوئی گمنام اور پر اسرار سربراہ ہو سکتا ہے۔ ہمارے بگ برادر برین آدم اتنی ذہانت سے ہماری تنظیم کو قائم رکھے ہوئے ہیں کہ ان کے بعد ہمیں کسی سربراہ کی ضرورت نہیں رہ جاتی ہے۔ جوڈی نے کہا، پھر تو میں بگ برادر برین آدم سے ابھی باتیں کروں گا، مجھے ان کے اندر پہنچاؤ۔ وہ اس کی کسی بات سے انکار نہیں کر سکتی تھی۔ پھر یہ کہ منڈولا اور ایکس رے مین اس کے اندر چھپے ہوئے تھے۔ بگ برادر برین آدم کا رابطہ ایکس رے مین مارٹن سے رہتا تھا اور وہ مارٹن کو ہی خفیہ سربراہ سمجھتا تھا، ان میں سے کوئی منڈولا کو نہیں جانتا تھا۔ جوڈی آخر الپا کے اندر رہ کر برین آدم کے اندر پہنچ گیا۔ الپا نے کہا، بگ برادر آپ کو ابھی میرے حالات کا علم ہو رہا ہے، میں جوڈی نارمن کے ہر حکم کی تعمیل پر مجبور ہوں، اس لیے اس وقت جوڈی ہمارے درمیان ہے اور آپ کے چور خیالات پڑھ رہا ہے۔ وہ شکست خوردہ انداز میں بولا، ہاں ہم مجبور ہیں مگر مسٹر جوڈی کو ہر معقول شرط پر دوست بنانا چاہتے ہیں۔ انہیں امریکہ میں سپر ماسٹر وغیرہ نے پابندیوں میں رکھا تھا، وہ ہمارے دوست بن کر مکمل آزادی سے اپنی مرضی کے مطابق کام کر سکیں گے۔ وہ صرف ہمیں ایک بار آزما کر دیکھ لیں، اگر کبھی شکایت کا موقع ملے تو وہ صرف الپا کو نہیں ہم سب کو گولی مار دیں۔ جب تک برین آدم بولتا رہا، جوڈی اس کے چور خیالات پڑھتا رہا۔ اس طرح معلوم ہوا کہ اس یہودی تنظیم کا خفیہ سربراہ ایکس رے مین مارٹن رسل ہے، چونکہ برین آدم صرف اسے ہی خفیہ سربراہ سمجھتا تھا اور کبھی یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ منڈولا ان کا اصل بگ باس ہوگا۔ اس لیے جوڈی نے جہاں تک چور خیالات سے سچائی کو سمجھا اس پر یقین کر لیا، لیکن وہ بھی بڑا چال باز تھا۔ اس نے
الپا اور برین آدم سے گفتگو کرنے اور ان کے خیالات پڑھنے کے دوران ہی یہ منصوبہ بنا لیا تھا کہ وہ جوڈی نارمن سے ایک فرضی مسلمان ضیاء الاسلام بن سکتا ہے تو پھر ایک امریکی عیسائی سے فرضی یہودی بن کر ان یہودیوں کی تنظیم میں اپنا نمایاں مقام بنا سکتا ہے۔ اس نے برین آدم کے خیالات پڑھنے کے بعد ہنستے ہوئے کہا، یہ تو کمال ہو گیا، مارٹن رسل تو میرا دوست ہے۔ ہم دونوں نے ٹرانسفارمر مشین سے ٹیلی پیتھی کا علم حاصل کرنے سے پہلے اور بعد میں 6 ماہ تک ایک ہی ٹریننگ سینٹر میں تربیت حاصل کی تھی۔ اس سے میری بات کراؤ، تم آج مجھے دوست بننے کو کہہ رہے ہو، ہم تو مدتوں سے دوست رہے ہیں۔ جوڈی کی باتیں اس حد تک درست تھیں کہ انہوں نے ایک ہی ٹریننگ سینٹر میں دوستوں کی طرح زندگی گزاری تھی۔ اس کی ان باتوں نے برین آدم وغیرہ کے لیے امید کی روشنی پیدا کی کہ اس طرح دوستی مزید آگے بڑھے گی۔ ایکس رے مین مارٹن رسل یہ تمام باتیں برین آدم کے اندر رہ کر سن رہا تھا۔ اس نے کہا، ہیلو جوڈی، میں تمہارا دوست مارٹن رسل بول رہا ہوں، کیا مجھے آواز سے پہچان رہے ہو؟ حالانکہ ہمیں جدا ہوئے مدت گزر گئی ہے، ہماری آوازوں میں ہی نہیں چہروں پر بھی عمر کا اثر پڑ رہا ہے۔ اس نے کہا، مارٹن، ہم ہمیشہ گہرے دوست رہے، لیکن اب تم پر غصہ آ رہا ہے۔ تم نے مجھ سے یہ کیوں چھپایا تھا کہ تم ایک یہودی ہو؟ اصل بات یہ ہے کہ میں وہاں خود کو یہودی ظاہر کرتا تو مجھے کبھی ٹرانسفارمر مشین کے ذریعے ٹیلی پیتھی سیکھنے نہیں دی جاتی۔ اس لیے میں نے ایک یہودی ہونے کے باوجود ایسے جعلی کاغذات تیار کرائے تھے جو مجھے عیسائی ثابت کرتے تھے۔ ٹیلی پیتھی کا علم حاصل کرنے کے بعد میں نے کئی بار سوچا کہ تم میرے بہترین دوست ہو، تمہیں اپنا راز بتا دوں، اور شاید میں بتا بھی دیتا، لیکن ان دنوں تم جورا جوری کے عشق میں گرفتار تھے۔ پھر اچانک ہی میرا وہاں سے ٹرانسفر ہو گیا۔ جوڈی نے کہا، اگر تم ان دنوں اپنی حقیقت بتا دیتے تو یہ معلوم کر کے خوشی سے اچھل پڑتے کہ دراصل میں بھی یہودی ہوں۔ کیا؟ سب ہی ایک دم چونک پڑے۔ حالانکہ جوڈی اور مارٹن رسل ایک دوسرے سے برین آدم کے اندر رہ کر باتیں کر رہے تھے، لیکن برین آدم کے اندر الپا، ٹیری آدم اور مینڈولا وغیرہ سبھی موجود تھے۔ اس بات نے سبھی کو خوشی سے اچھال دیا تھا کہ سایہ بن جانے والا غیر معمولی علم جاننے والا ان کا ہم قوم یہودی ہے۔ جوڈی نارمن نے مارٹن رسل سے کہا، میرا معاملہ تم سے مختلف ہے، میں نے تمہاری طرح یہودی سے عیسائی بننے کے لیے جعلی کاغذات تیار نہیں کرائے تھے۔ مجھے تو ٹیلی پیتھی کا علم حاصل کرنے تک کبھی اپنی اصلیت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ بس اتنا معلوم تھا کہ ایک عورت نے مجھے پیدا کرنے کے بعد ایک عیسائی مشنری کے حوالے کر دیا تھا، وہیں میری تعلیم اور تربیت ہوتی رہی۔ وہ عورت 4-6 ماہ میں ایک بار مجھے دیکھنے آتی تھی، مجھے پیار کرتی تھی، روتی تھی، پھر چلی جاتی تھی۔ میں ہمیشہ امتحانات میں ایک گریڈ پوزیشن حاصل کرتا تھا، اس لیے مجھے سرکاری سرپرستی میں لے لیا گیا تھا۔ وہاں سے فوجی ٹریننگ میں چلا گیا۔ میری ذہانت اور حاضر دماغی کے پیش نظر مجھے ٹرانسفارمر مشین سے گزارا گیا اور ٹیلی پیتھی کا یہ علم عطا کیا گیا۔ وہ جو میری ماں تھی ہمیشہ کی طرح ہر اس جگہ پہنچ جاتی تھی جہاں میرا تبادلہ ہوتا تھا۔ ٹیلی پیتھی کا علم حاصل کرنے کے بعد میں نے اپنی ماں کے خیالات پڑھے تو ایک نیا انکشاف ہوا۔ جوڈی نارمن کی باتیں سب غور سے سن رہے تھے۔ وہ کہہ رہا تھا، میری ماں عیسائی تھی لیکن اسے ایک یہودی سے محبت ہو گئی تھی۔ میری ماں کے والدین اور خاندان والے یہودیوں کے دشمن تھے۔ جب ماں نے مجھے جنم دیا تو سب ہی دشمن ہو گئے۔ اس دشمنی میں انہوں نے میرے باپ کو قتل کر دیا اور ماں سے کہا کہ اگر وہ مجھے عیسائی مشینری میں نہیں دے گی تو مجھے بھی میرے باپ کی طرح مار ڈالا جائے گا۔ تب ماں نے مجبور ہو کر مجھے زندہ رکھنے کے لیے عیسائی مشینری میں پہنچا دیا۔ افسوس، ٹیلی پیتھی کا علم حاصل کرنے کے بعد بھی میں نہ ماں کے کام آ سکا اور نہ ہی اپنے باپ کے قاتلوں سے انتقام لے سکا۔ وہ قاتل پہلے ہی مر چکے تھے اور حقیقت معلوم ہونے کے تیسرے ہی دن میری ماں کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ جوڈی نارمن نے ایک سرد آہ بھر کر کہا، میری ماں نے میرے لیے بہت دکھ اٹھائے اور میں نے اس کی وفات سے پہلے یہ معلوم کر لیا کہ میں عیسائی نہیں یہودی ہوں۔ میری رگوں میں میرے یہودی باپ کا خون گردش کر رہا ہے۔ یہ ایسی من گھڑت مگر پر اثر داستان تھی جسے سب ہی سن کر متاثر بھی ہوئے اور دل سے بھی تسلیم کیا کہ جوڈی
ایک یہودی باپ کا بیٹا ہے، لہذا پیدائشی یہودی ہے۔ ایکس رے مین مارٹن نے کہا، میں کبھی نہیں چاہتا تھا کہ میری تنظیم کے افراد بھی مجھے اپنے سربراہ کی حیثیت سے کبھی پہچان سکیں۔ میرے پورے اسرار رہنے کے باعث دشمن ہمیشہ بھٹکتے رہے اور کبھی ہماری تنظیم کے افراد تک نہ پہنچ سکے۔ آج میں ظاہر ہو گیا ہوں، مجھے اس بات کا دکھ ہونا چاہیے، لیکن آج کا دن ہم سب کے لیے کامیابیوں، کامرانیوں اور مسرتوں کا سبب ہے، سب سے اہم اور یادگار دن ہے۔ آئندہ جوڈی نارمن میری جگہ ایسا پراسرار اور نامعلوم سربراہ رہے گا کہ کوئی اس کے قریب بھی نہیں پھٹک سکے گا، اسے دیکھ بھی نہیں سکے گا، اسے چھو بھی نہیں سکے گا۔ جوڈی نے کہا، تم لوگوں نے مجھ سے نہیں پوچھا کہ میں اس خفیہ یہودی تنظیم کا کوئی کام کروں گا یا نہیں، کیونکہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہودی خواہ کسی ملک سے تعلق رکھتا ہو، وہ اول اور آخر صرف اپنے ملک اسرائیل کے لیے جیتا اور مرتا ہے۔ مجھے سربراہ بننے کی تمنا نہیں ہے، میں ایک معمولی کارکن بن کر بھی اپنے ملک اور قوم کے لیے کام کرتا رہوں گا۔ سب لوگ اپنی اپنی جگہ خوش ہو کر تالیاں بجا رہے تھے۔ مینڈولا بھی خوش تھا کہ ایک ٹیلی پیتھی جاننے والا نادیدہ یہودی اپنی تنظیم میں شامل ہو گیا ہے۔ اس کے ذریعے بڑے اہم مسائل حل کیے جا سکتے تھے، لیکن وہ ابھی تک یہودی تنظیم کا پراسرار نامعلوم سربراہ تھا۔ اصلی شیطارہ کے سوا کوئی اس کی اصلیت نہیں جانتا تھا اور اس کی یہ دلی آرزو تھی کہ ہمیشہ اسی طرح سربراہ بنا رہے، لیکن جوڈی نارمن جیسا سایہ اس کے حواس پر چھا رہا تھا۔ یہ اندیشہ پیدا کر رہا تھا کہ کسی دن وہ سایہ اس کی اصلیت کو بھی نہ سمجھ لے۔ بہرحال ابھی یہ چکر چل رہا تھا کہ جوڈی نارمن نے عیسائی ہو کر خود کو یہودی ثابت کر دیا تھا اور پوری یہودی تنظیم کا اعتماد حاصل کر لیا تھا۔ اسی طرح مینڈولا، مارٹن، رسل، برین آدم، ایلپا اور ٹیری آدم وغیرہ تمام آدم برادرز جوڈی کو اپنا بنا کر خوش اور مطمئن ہو گئے تھے۔ جوڈی کے سائے نے ایلپا کو پستول دیتے ہوئے کہا، یہ اپنی امانت لو، میں بھی اپنی قوم کی امانت کے طور پر تھا، اب تمہارے ساتھ اسرائیل جا کر رہوں گا۔ وہ پستول لے کر مسکراتی ہوئی بولی، تم میری موت بن کر آئے تھے، مگر اب زندگی سے بھی زیادہ زندگی دے رہے ہو، کاش میں تمہیں دیکھ اور چھو سکتی۔ وہ بولا، جب گولی کا اثر ختم ہو جائے گا تو میں دوبارہ گوشت پوست کے انسانی جسم میں نظر آؤں گا۔ اگرچہ سائے کو کوئی چھو نہیں سکتا، لیکن میرے سائے میں زندہ انسان کی توانائیاں چھپی ہوئی ہیں، میں چاہوں تو ہم ایک دوسرے کو چھو سکتے ہیں۔ ایلپا نے اس بات پر حیرانی ظاہر کی۔ جوڈی نے ہاتھ بڑھا کر اس کے ہاتھ کو پکڑا تو وہ ایک دم سے گھبرا گئی۔ اس نے کہا، یہ میں ہوں، تمہیں چھو رہا ہوں، اس وقت صرف میں نے تمہارا ہاتھ نہیں، تم نے بھی میرا ہاتھ پکڑا ہوا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ تم میرے ہاتھ کو نہیں، ہاتھ کے صرف سائے کو دیکھ سکتی ہو۔ وہ اس کے سائے کو دیکھ دیکھ کر چھونے اور اسے پکڑنے لگی۔ وہ بھی جواباً یہی کر رہا تھا۔ وہ مسکرا کر کہہ رہی تھی، میں تمہیں نہ دیکھ کر بھی پا رہی ہوں، یہ نہایت ہی عجیب و غریب تجربہ ہے۔ مینڈولا ایلپا کے اندر چھپا ہوا تھا، سمجھ رہا تھا کہ نیگیٹو اور پازیٹیو ملے ہیں تو سلگتے ہی رہیں گے، لہذا اس نے ایلپا کو اس کی مرضی کے مطابق چھوٹ دے دی، لیکن ایلپا کی زبان مینڈولا کی مرضی کے مطابق بولنے لگی۔ وہ بولی، تمہاری اس گولی کا اثر کب تک رہے گا؟ میں تمہیں کب دیکھ سکوں گی؟ شاید اگلی رات کے 8-9 بجے تک یا پھر 1 ماہ کے بعد۔ وہ حیرانی سے بولی، 1 ماہ کے بعد؟ کیا تم خود نہیں جانتے کہ کب تک ظاہر ہو سکو گے؟ ہاں، ابھی میں یقین سے نہیں کہہ سکتا۔ میرے پاس 2 قسم کی گولیاں تھیں، ایک گولی کا اثر 24 گھنٹوں تک اور دوسری کا اثر 1 ماہ تک رہتا ہے۔ یہ 2 طرح کی گولیاں 2 مختلف ڈبیوں میں تھیں۔ وہاں اجلاس میں جو نوجوان ریموٹ کنٹرولر لے کر آیا تھا، اس نے پتہ نہیں کون سی ڈبیا مجھ سے چھین لی تھی۔ میں نے بم کی بلاسٹنگ سے بچنے کے لیے دوسری ڈبیا نکال کر ایک گولی کھا لی تھی۔ مینڈولا نے ایلپا کے ذریعے پوچھا، کیا تمہارے پاس وہ دوسری ڈبیا موجود ہے؟ ہاں، میری جیب میں ہے، لیکن دونوں ڈبیا ایک جیسی ہیں اور گولیاں بھی ایک جیسی ہیں، اس لیے ابھی یہ جاننا مشکل ہے کہ ہم دونوں میں سے کس نے مختصر مدت کی اور کس نے طویل مدت کی گولیاں کھائی ہیں۔ کیا میڈیکل سائنس سے تمہارا تعلق ہے؟ یہ گولیاں تم نے بنائی ہیں یا کسی کی خدمات حاصل کی ہیں؟ میں دواؤں کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں جانتا ہوں۔ ایک بار خیال خوانی کرتے کرتے ایسے سائنس
سائنسداں کے دماغ میں پہنچ گیا جو یہ گولیاں تیار کر رہا تھا۔ یہ قصہ بڑا طویل ہے، بس یوں سمجھ لو کہ میں نے اس سائنسداں کو کامیاب تجربہ کرتے دیکھا۔ اس کے پاس ایسی 10 گولیوں کی 2 ڈبیاں تھیں، میں نے اس سے یہ حاصل کر لیں۔ منڈولا نے پھر الپا کے ذریعے سوال کیا، اس سائنسداں نے ان گولیوں کا فارمولا تو ضرور لکھ کر رکھا ہوگا، تم نے وہ فارمولا بھی حاصل کیا ہوگا؟ جوڈی نارمن بھی باتیں بنانے میں ماہر تھا، اس نے کہا ہاں، وہ ایک ڈائری میں ان گولیوں کے متعلق لکھتا رہتا تھا۔ میں نے اس کے سیب سے 2 ڈبیاں چرانے کے بعد سوچا ابھی ڈائری کو نہیں چرانا چاہیے، وہ اپنے لیے مزید گولیاں تیار کرنے کے لیے پھر ڈائری کا مطالعہ کرے گا۔ اس ڈائری میں لکھی ہوئی دعائیں اور ان کے اوزان وغیرہ میری سمجھ میں نہیں آتے تھے، اس لیے بھی میں نے وہ ڈائری اس کے پاس چھوڑ رکھی تھی تاکہ وہ مال تیار کرتا رہے اور میں وہ مال چراتا رہوں، لیکن وہ دوسری بار چوری کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ پتہ نہیں لیبارٹری میں کس طرح آگ لگ گئی تھی۔ میں اس روز دوسرے شہر میں تھا، واپسی پر معلوم ہوا کہ وہ سائنسداں اس ڈائری سمیت جل مرا ہے۔ الپا نے پھر منڈولا کی مرضی کے مطابق پوچھا، یعنی فارمولا ختم ہو چکا ہے، تمہارے پاس 10 گولیاں رہ گئی ہیں؟ اب 10 نہیں رہیں، میں نے بہت پہلے آزمائش کے طور پر 1 کھائی تھی، دوسری آج کھائی ہیں، اس طرح اب میرے پاس 8 ہیں۔ دوسری ڈبیا میں 9 گولیاں تھیں، آج اس نوجوان نے 1 کھائی ہے، یعنی اس کے پاس بھی صرف 8 گولیاں ہوں گی۔ تو کیا ہماری یہودی تنظیم میں کسی کو گولی کی ضرورت پڑے گی؟ تم اسے استعمال کرنے دو گے؟ دے سکتا ہوں، لیکن ہمارے کسی یہودی ساتھی کو ضرورت ہی کیوں پڑے گی؟ جب سایہ بن کر رپوش رہ کر کوئی بہت ہی ٹاپ سیکرٹ کام کرنا ہوگا تو میں 1 گولی کھا کر وہ کارنامہ انجام دے سکوں گا۔ میں موجود ہوں تو کسی اور کو گولی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ منڈولا نے سمجھ لیا کہ جوڈی ایک یہودی کی حیثیت سے کام کرے گا، ہر قربانی دے گا، مگر 1 گولی بھی کسی ساتھی کو نہ دے گا۔ جوڈی نے الپا سے کہا ہمیں اس دوسری ڈبیا کی فکر کرنا چاہیے، پتہ نہیں وہ کون تھا جو مجھ سے وہ ڈبیا چھین کر لے گیا۔ الپا نے کہا ہمارے تمام جاسوس اس دوسرے سائے کو تلاش کر رہے ہیں، اگر وہ ہمارے آدمیوں کے قابو میں آ جائے اور وہ دوسری ڈبیا بھی ہمیں مل جائے گی۔ جہاں فریب اور جھوٹ ہوتا ہے وہاں بے شمار مسائل ہوتے رہتے ہیں۔ جوڈی نے جھوٹ بول کر، فریب دے کر خود کو یہودی منوا لیا تھا۔ ارادہ تھا کہ اس یہودی تنظیم میں رہ کر وہاں کے اندرونی راز معلوم کرتا رہے اور اپنے ملک امریکہ کے کام آتا رہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ وہ کامیاب ہو رہا تھا، لیکن دوسری طرف سے اندیشہ تھا کہ یہودی تنظیم والے اس کے پاس پڑے ہوئے فارمولے کو اور گولیوں کو کسی نہ کسی بہانے حاصل کرنا چاہیں گے، لہذا یہ چیزیں ایسی جگہ چھپائی جائیں کہ دوسرا کوئی ان تک نہ پہنچے۔ منڈولا سوچ رہا تھا کہ الپا اسے اپنے حسن و شباب کے جال میں پھانس کر اسرائیل لے آئے۔ جوڈی جب گوشت پوست میں ظاہر ہوگا اور تل ابیب میں قریب ہی رہے گا تو مختلف ہتھ کنڈوں سے ان گولیوں کو حاصل کیا جائے گا اور یوں جوڈی کی سایہ بننے والی صلاحیت کو ختم کر کے اپنی تنظیم کا محض ایک خیال خوانی کرنے والا بنا کر رکھا جائے گا۔ الپا اپنی لا علمی میں منڈولا کی معمولہ اور کنیز تھی، اس کی مرضی کے مطابق جوڈی کو اپنی خوابگاہ میں دیوانہ بناتی رہی، پھر بولی میں کل شام 6 بجے کی فلائٹ سے اسرائیل جا رہی ہوں، میرے ساتھ چلو گے نا؟ وہ بولا تم نے تو ایسا دل خوش کیا ہے کہ تمہیں چھوڑ نہیں سکتا، لیکن میں کل نہیں شاید پرسوں آؤں گا۔ اس دوسرے سائے کو یہاں تلاش کرنا بہت ضروری ہے، اگرچہ ہمارے جاسوس اسے ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن میں سایہ بن کر زیادہ کامیابی حاصل کرنے کی توقع رکھتا ہوں۔ الپا تھوڑی دیر تک ضد کرتی رہی کہ وہ جوڈی کو اپنے ساتھ لے جائے گی، لیکن وہ دوسری گولیوں کی ڈبیا حاصل کرنے کے لیے بضد رہا۔ اس ضد کے پیچھے یہ منصوبہ تھا کہ وہ پہلے 24 گھنٹے اس شہر میں گزارے گا اور گولی کے اثر کی مدت معلوم کرے گا۔ دوسری بات یہ کہ چھوٹے چھوٹے 8 عدد خالی کیپسول خرید کر ہر کیپسول میں
ایک ایک گولی رکھے گا اور ہر کیپسول کو مختلف جگہ لے جا کر دفن کرے گا۔ چونکہ وہ آئندہ تل ابیب میں رہے گا، اس لیے الپا کو چھوڑ کر تنہا دوسرے بیس میں وہاں پہنچے گا اور مناسب جگہ دیکھ کر ان گولیوں کو زمین میں چھپاتا رہے گا۔ اس طرح وہ اسرائیل کے مختلف پہاڑی علاقوں میں جائے گا اور ہر پہاڑی کی کسی چٹان پر فارمولے کا ایک حصہ کنندہ کرے گا، کسی دوسرے علاقے کی پہاڑی کی دوسری چٹان پر فارمولے کا دوسرا حصہ کنندہ کرے گا۔ اس طرح کوئی یہ سمجھ نہیں پائے گا کہ چٹانوں پر کس دعا کے نام اور اوزان کنندہ کیے گئے ہیں۔ وہ فارمولے جب تک یکجا نہیں ہوں گے تب تک کوئی ڈاکٹر یا سائنسداں بھی انہیں سمجھ نہیں پائے گا۔ ایسا کرنے کے بعد اس کی جیب میں جو فارمولے لکھے ہوئے رکھے ہیں وہ ان کاغذات کو جلا ڈالے گا۔ مجھے معلوم ہوا تھا کہ شیتارا ڈمی نے بھی پارس پر اس وقت تنویمی عمل کیا تھا جب یہودی ٹیلی پیتھی جاننے والے پارس کو مائک ہرارے سمجھ کر اسے اپنا تابعدار بنا رہے تھے۔ شیتارا بھی یہی حرکت کر رہی تھی۔ اپنی برسوں کی آرزو کے مطابق پارس کو اپنا تابعدار بنا کر رکھنا چاہتی تھی۔ اس حرکت نے ثابت کر دیا تھا کہ کتے کی دم لاکھ سیدھی کرو وہ ٹیڑھی ہی رہتی ہے۔ اس کے بعد پارس نے اس سے قطع تعلق کر لیا تھا۔ میں نے اسے مشورہ دیا تھا کہ وہ عمان چلا جائے اور وہاں جو اجلاس ہونے والا ہے اسے ناکام بنائے۔ ثانی اور علی کو اسلام آباد چھوڑ کر تل ابیب جانے کے لیے کہہ دیا، کیونکہ سلمان نے وہاں مائک ہرارے یا پارس کی برین واشنگ کے دوران خفیہ یہودی تنظیم کے بہت سے اہم افراد کو اور کئی رازوں کو جان لیا تھا۔ اس طرح جتنی معلومات حاصل ہوئی تھیں ان سے اب ثانی اور علی فائدہ اٹھا سکتے تھے اور وہ دونوں اپنی صلاحیتوں سے اس تنظیم کے اندر بہت دور تک پہنچ سکتے تھے۔ ان دنوں مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ منڈولا اصلی شیتارا کے زیر اثر آ گیا ہے۔ وہ اس فکر میں تھا کہ کسی طرح اس زیر زمین رہنے والی بلا سے نجات حاصل کرے۔ ایسے میں جوڈی نارمن ایک نئی مصیبت بن کر آ گیا تھا۔ ایک تو وہ ٹیلی پیتھی جانتا تھا، دوسرے یہ کہ سایہ بن کر رپوش اور محفوظ رہ سکتا تھا، اور آثار بتا رہے تھے کہ منڈولا نے احتیاطی تدابیر نہ کی تو جوڈی جس طرح مارٹن رسل تک پہنچ گیا تھا اسی طرح منڈولا تک پہنچ کر اس کے بھی خفیہ سربراہ ہونے کا انکشاف کر سکتا تھا۔ منڈولا اس طرح جکڑا ہوا تھا کہ وہ کئی ہتھ کنڈوں سے جوڈی نارمن کو زیر کر سکتا تھا، لیکن اصلی شیتارا کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ وہ تو کسی روک ٹوک کے بغیر دماغ میں گھس آتی تھی۔ یوگا کی مہارت اسے روک نہیں سکتی تھی۔ ایسی بلا کے آگے وہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور تھا۔ اس نے پروفیسر ایزک سے فون پر رابطہ کیا، پھر کہا، میں بڑی مشکلات میں گرفتار ہوں۔ اس زیر زمین رہنے والی دیوی سے کسی بھی طرح رابطہ کرو، مجھے اس کی مدد کی سخت ضرورت ہے۔ پروفیسر ایزک نے کہا، میں رابطہ رکھنے کے سلسلے میں دیوی جی سے کہہ چکا ہوں کہ آپ اکثر ان سے ضروری معاملات پر گفتگو کرنے کے لیے مجھے مخاطب کرتے رہتے ہیں، لہذا کوئی ایسی صورت نکالی جائے کہ آسانی سے رابطہ ہو سکے۔ منڈولا نے کہا، پروفیسر تم بہت اچھے ہو، واقعی دیوی جی سے رابطے کا کوئی آسان راستہ نکالو۔ یوں سمجھیے کہ راستہ نکل گیا ہے۔ دیوی جی نے کہا ہے کہ جب آپ ان سے رابطہ کرنا چاہیں تو ٹیلی فون کے پاس بیٹھ کر 10 عدد اگربتیاں جلائیں، پلیتھی مار کر بیٹھ جائیں، پھر آنکھیں بند کر کے دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنی زبان سے ہری اوم ہری اوم کہتے رہیں۔ ایسا کرنے سے ذرا سی دیر میں دیوی جی مجھ سے رابطہ کریں گی، پھر میں ان کا پیغام آپ تک پہنچا دیا کروں گا۔ وہ خوش ہو کر بولا، اگر ایسے رابطہ ہو جائے تو پھر مشکلیں آسان ہوتی رہیں گی، میں ابھی ایسا کرتا ہوں۔ پروفیسر نے کہا، پہلے آپ میری پوری بات سن لیں۔ 10 بار ہری اوم کہنے کے بعد آپ 10 بار ہرے راما ہرے کرشنا کہیں گے۔ کیا پوجا کے یہ تمام الفاظ یاد رہیں گے؟ بالکل یاد رہیں گے، میں یہ تمام الفاظ کبھی نہیں بھولوں گا۔ اور کچھ کہنا چاہتے ہو؟ ہاں، وہ مہادیو شیو شنکر کی پجارن ہیں، اس لیے آپ تیسری بار 10 مرتبہ جے شیو شمبھو کہیں گے۔ اس کے بعد ہی آپ کی خواہش کے مطابق رابطہ ہو جائے گا۔ اچھی بات ہے، میں فون بند کرتا ہوں اور ابھی کسی دکان سے اگربتیاں خرید کر لاتا ہوں۔ تم نے جیسا سمجھایا ہے میں بالکل اسی طرح پوجا کروں گا اور ہمیشہ اس دیوی کا
पुजारी रहूंगा। वो राब्ता खत्म करके फौरन अपनी रिहाइश गाह से निकल कर करीबी बाजार की तरफ जाने लगा और जेरे लब हरि ओम हरे रामा हरे कृष्णा और जय शिव शंभु के अल्फाज जेरे लब दोहराने लगा ताकि अच्छी तरह अजबर हो जाएं और वो पूजा के वक्त एक लफ्ज भी ना भूले। रास्ते में इसके करीब से गुजरने वाले इसे बुड़बुड़ाते हुए सुन रहे थे। जो सहीउल दिमाग होते हैं वो अपनी तन्हाई में कभी जेरे लब भी कुछ नहीं कहते, ऐसा पागल करते हैं। या मजजूब किस्म के हजरात अपने दीन धर्म के मुताबिक अपने अपने रब के लिए कलमात पढ़ते जाते हैं। इस इलाके में बहुत से लोग इसे एक निहायत शरीफ महजब और समझदार शख्स की हैसियत से जानते थे। वहाँ वो वारन जान के नाम से पहचाना जाता था। एक शख्स ने इसका रास्ता रोककर पूछा, मिस्टर वान, आपकी तबीयत ठीक है? आप अपने आप से बातें कर रहे हैं। मेंडोला निहायत अहम सबक याद कर रहा था। ये मुदाखलत इसे नागवार गुजरी। वो बोला, मेरे गार्ड ने मुझे जुबान दी है, बोलने की कुव्वत दी है, मेरे बोलने पर आपको क्या एतराज है? वो शख्स बोला, माफी चाहता हूँ, मेरी समझ में ये आया था कि आप बेहद परेशानी के बायस बेख्तियार कुछ बोल रहे हैं। मेंडोला हरिओम कहता हुआ आगे बढ़ गया। वो टोकने वाला शख्स इसी जगह खड़ा हैरानी से सोचता रह गया कि ये हरि ओम किस जुबान के अल्फाज हैं। वो यहूदी था, हिंदी के अल्फाज नहीं समझ सकता था। अब वो दूसरा सबक हरे रामा हरे कृष्णा के अल्फाज याद करता जा रहा था। कुछ राहगीर इसे देख रहे थे और जेरे लब मुस्कुराते जा रहे थे। मेंडोला को किसी की परवाह नहीं थी। वो हर हाल में यहूदी तंजीम का सरबराह और ममलकत इसराइल का बेताज बादशाह बनकर रहना चाहता था। जोडी नॉर्मन ने इसके लिए खतरात पैदा कर दिए थे। वो एक साए का फिलहाल कुछ बिगाड़ नहीं सकता था। बस एक ही उम्मीद थी कि देवी जी की मदद से शायद वो जोडी पर काबू पा सकता था। इसलिए रास्ते में भी जेरे लब पूजा के अल्फाज याद करता जा रहा था। जब वो स्टोर में दाखिल हुआ तो तीसरा सबक जय शिव शंभु याद कर रहा था। दुकान में और भी कई गाहक थे। इसने सेल्समैन से कहा, मुझे एक पैकेट शिव शंभु दो। सेल्समैन ने ताज्जुब से पूछा, मिस्टर, ये क्या चीज होती है? हमारी दुकान में नहीं है। वो काउंटर पर हाथ मारकर बोला, तुम्हारे पीछे रैक पर कितने ही पैकेट शिव इसे गलती का एहसास हुआ। वो बोला, सॉरी, मुझे एक पैकेट अगरबत्ती चाहिए। मैं अपनी दोनों में गलत बोल गया था। वहाँ सोनिया सानी शॉपिंग में मसरूफ थी। मेंडोला की आवाज सुनते ही चौंक गई। वो काहिरा में कई बार इसकी आवाज सुन चुकी थी। बाद में मेंडोला मसनूई आवाज में बोलने लगा था। इसीलिए दूसरी बार जब MIM के मुजाहिदीन ने तैयारे को अगवा किया था और किसी बात पर मेंडोला को जख्मी किया था तो सानी ने ही इसके जख्म की मरहम पट्टी की थी। यानी दूसरी बार भी वो सानी की गिरफ्त में आते आते बचकर निकल गया था। अब तीसरी बार वो मेंडोला को अपनी असली आवाज में बोलते हुए सुनकर चौंक गई। इसने अपनी कोहनी से अली को टहोका दिया। अली ने इसे देखा तो इसने आंखों का इशारा किया। फिर इसके दिमाग में आकर बोली, वो शख्स जो अगरबत्ती का पैकेट खरीद रहा है दाऊद मेंडोला है, क्या इसकी गर्दन दबोच लूं? अली ने अगरबत्ती खरीदने वाले को देखा, फिर सोच के जरिए कहा, गर्दन दबोचने की ऐसी जल्दी भी क्या है? हमें देखना और मालूम करना चाहिए कि ये इस शहर किस मकसद से आया है। हम जिस बहरूप में हैं इसमें ये हमें नहीं पहचान सकेगा। वो अगरबत्ती का पैकेट खरीद कर जाने लगा। सानी और अली ने इसका पीछा किया। अली ने कहा, तुम अपनी कार में रहो और मेरे अंदर रहकर मालूम करती रहो कि मैं इसके पीछे कहाँ पहुँच रहा हूँ। अगर इसके पास भी कार होगी तो तुम फौरन अपनी कार लेकर चली आना। वो अपनी कार की तरफ चली गई। अली मेंडोला के पीछे फासला रखकर चलने लगा। अगर वो फासला ना भी रखता तो मेंडोला को किसी खतरे का एहसास ना होता, क्योंकि वो वापसी में भी पूजा के अल्फाज याद करता जा रहा था। सानी अली के अंदर रहकर मालूमात हासिल कर रही थी। पता चला कि वो इसी इलाके के एक बंगले में रहता है। इसने बंगले के अंदर पहुंचकर दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। अली अंदर नहीं जा सकता था, मगर किसी भी मकान में घुसने का रास्ता चोर डाकू भी निकाल लेते हैं। अली चोर तो नहीं था, ताहम ऐसे हथकंडे जानता था। इस वक्त रात का अंधेरा फैल चुका था। वो बंगले के पीछे गया और फिर एक पाइप के सहारे छत पर पहुंच गया। वहां एक जीना था जो अंदर की तरफ जाता था। अली ने दबे
90 قدموں زینے کے راستے اندر آ کر ایک کمرے میں دیکھا منڈولا فرش پر پلیتھی مار کر بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے ایک ٹیلی فون رکھا ہوا تھا۔ اس فون کے پاس 10 عدد اگربتیاں سلگ رہی تھیں۔ وہ آنکھیں بند کیے اپنے دونوں ہاتھ جوڑے ہری اوم اور ہرے راما جیسے الفاظ ادا کرتا جا رہا تھا۔ ثانی علی کے اندر رہ کر یہ تماشا دیکھ رہی تھی۔ اس نے کہا، علی یہ منڈولا تو یہودی ہے مگر ایک ہندو کی طرح پوجا کیوں کر رہا ہے؟ علی نے سوچ کے ذریعے جواب دیا، میں خود حیران ہوں، یا تو علی نے یہ واقعی پوجا کر رہا ہے یا پھر کوئی جنتر منتر والا عمل کر رہا ہے۔ ان کی گفتگو کے دوران فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ منڈولا نے خوش ہو کر آنکھیں کھول دیں، پھر ریسیور اٹھا کر بولا، ہیلو، میں منڈولا ہوں، آپ کا غلام ہوں۔ آپ دیوی جی بول رہی ہے نا؟ دوسری طرف سے جواب ملا، میں پروفیسر ایزک بول رہا ہوں۔ یوں سمجھو کہ تمہارا عمل کامیاب رہا، میرے اندر دیوی جی بول رہی ہیں۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔